السلام علیکم جی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نور مقدم قتل کیس کے بارے میں اور تفتیشی کون ہوتا ہے اس کردار کے بارے میں۔ کل کورٹ میں سماعت تھی اور تفتیشی کا اجراء تھا اور میں جو خبر آج اخبار میں لگی وہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ نور مقدم قتل کیس، چاقو اور پسٹل پر فنگر پرنٹ نہیں ملے، ظاہر جعفر کے خلاف فورینزک کے علاوہ کوئی شواہد نہیں، پینٹ پر خون نہیں تھا، مقتولہ کے کپڑے نہیں ملے، تفتیشی کا دوران اجراء جوابات، کل تک سماعت ملتوی۔ نور مقدم قتل کیس میں تفتیشی افسر نے دوران اجراء ملزم ظاہر جعفر کے وکیل کے سوالات کے جواب میں کہا کہ فورینزک رپورٹ کے مطابق وقوع سے ملنے والے چاقو اور پسٹل فورینزک فنگر پرنٹ نہیں ملے۔ سی سی ٹی وی میں نظر آنے والی لڑکی کی تصدیق کے لیے نور مقدم کا فوٹوگرافی ٹیسٹ نہیں کرایا، نور مقدم کے کپڑے پھٹے دیکھے، وہ کپڑے کبھی نہیں ملے اور نہ میں نے کسی رپورٹ میں اس سے متعلق لکھا ہے۔ نور مقدم کا ہینڈ بیگ بھی نہیں ملا، باقی وہ صفحہ نمبر۔ یہ نور مقدم کا قتل کیس ہے جو کہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس کا قاتل کون ہے، اور نہیں پتہ لگ رہا تو ہماری عدالتوں کو پتہ نہیں لگ رہا، تفتیشی کو پتہ نہیں لگ رہا، پولیس کو پتہ نہیں لگ رہا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جتنی بھی 24-25 کروڑ جتنی بھی عوام ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ نور مقدم کا قاتل وہ درندہ ظاہر جعفر ہے۔ اور تفتیشی کون ہوتا ہے اس کے بارے میں کل میں نے ٹویٹ کی تھی، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تفتیشی ایک ہمارے معاشرے میں، ہمارے پولیس میں ایک ایسا کردار ہے جو پیسے لے کر مجرم کو بے گناہ لکھتا ہے، اندھے قانون کو مزید اندھا کرتا ہے۔ مطلب عدالتیں تو ویسے ہی اندھی ہوتی ہیں، قانون اندھا ہوتا ہے، تو یہ جو لکھ دے گا کورٹ نے اسی کے اوپر چلنا ہے۔ مظلوموں کو ذلیل کرنے والا تفتیشی ہوتا ہے۔ قاتل اور مقتول مینز ظالم بھی اور مظلوم دونوں سے پیسے کھانے والا تفتیشی ہوتا ہے۔ طاقتور اور بااثر لوگوں کے اشاروں پہ ناچنے والا تفتیشی ہوتا ہے۔ مظلوموں کی زندگیاں تباہ کرنے والا تفتیشی ہوتا ہے۔ کیس کو تباہ کرنے والا تفتیشی ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ کا کیس ٹھیک ہے تو اس کا اگر بیڑا گرک کرنا ہے تو ظالم کو صرف اتنا چاہیے کہ اس نے ایک تفتیشی کو ہائر کرنا ہے۔ اور بڑی سمپل سی چیز ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری پولیس صحیح کام نہیں کرتی تو آپ پولیس کا احتساب کر لیں۔ یہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہوگا یہ پولیس آفیسر کا اگر احتساب کیا جائے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تھوڑی سی تنہائی بھی ان کی ماشاءاللہ اچھی خاصی ہیں، لیکن ان تنہاؤں میں کروڑوں روپے کی جائیدادیں نہیں بنتی، پیٹرول پمپس نہیں بنتے۔ ان کے جو آفیسرز ہیں، ان کے بچے ملک سے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، اور یہ تو پورے پاکستان میں زبان زد عام ہے کہ یہ اوپر کی کمائی اتنی ہوتی ہے جس کو کوئی حساب نہیں ہے۔ لاہور میں آج بھی ریٹس ہیں، کس تھانے میں لگنا تو اس کا کیا قیمتیں ہیں، اور یہاں پہ جو منتھلی اکٹھی ہوتی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تفتیشی کسی بھی کیس کو تباہ کرنے کے لیے آپ صرف تفتیشی کو ہائر کر لیں، وہ جو لکھے گا اور اسی پہ ہی عمل کیا جاتا ہے آنکھیں بند کر کے۔ اور چاہے وہ پھر احسان کی والدہ ہوں جو انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، ان کا بھی کیس RAB برانچ نے جو کچھ لکھ دیا، وہ سارے کے سارے جو قاتل ہیں وہ سارے ضمانتوں پہ باہر ہیں۔ چاہے وہ نور مقدم ہے، کبھی اس کے قاتل کو اسٹریچر پہ لے کے آ رہے ہیں، کبھی ویل چیئر پہ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ دراصل اس ملک کے نظام کو اسٹریچر اور ویل چیئر پہ لے کے آ رہے ہیں، ظاہر جعفر کو نہیں لے کے آ رہے۔ اور اس طرح سے کیس کو مینوپولیٹ کر دیں گے کہ ہمیں لگے گا کہ شاید پتہ نہیں کیوں اللہ معاف کرے کہ نور مقدم کی ہی غلطی تھی، ظاہر جعفر تو شاید کوئی فرشتہ ہے۔ اور اگر اس طرح کے کیس میں بھی آپ قاتل کو سزا نہیں دے سکتے تو میرا خیال ہے 24-25 کروڑ پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہم لوگ سب مل کے اجتماعی طور پہ پھانسیاں لے لیں، کیونکہ اس ملک میں اینڈ آف دا ڈے ہمیں کوئی ظاہر جعفر قتل ہی کرے گا تو ہم اجتماعی طور پہ پہلے ہی پھانسیاں لے لیتے ہیں، نہ ہماری پولیس کو کام کرنا پڑے، نہ تفتیشی کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑے، اور نہ ہی جو ہمارے جج صاحبان بیٹھے ہیں جن کو نظر نہیں آ رہا قاتل کون ہے، ان کو کسی پریشانی کا سامنا ہو۔ ہم سب کو اجتماعی طور پہ پھانسیاں لے لینی چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔